السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین. میں ایک ٹائی چی ٹرینر ہوں. یوگا، میڈیٹیشن اور سائیکالوجی اور الٹرنیٹیو ہیلنگ میری فیلڈز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، جس کا یہ سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اظہار، ایکسپریشن. تو یہ اظہار کیوں ضروری ہے اور اظہار ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہمارے کچھ سیگمنٹس ہیں فرام 20 to 24، اسپیشلی یہ پیرنٹس سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں، پیرنٹنگ سے، کہ ہم اپنے آپ کو اگر ایکسپریس نہ کریں تو وہ سب چیزیں ہمارے اندر رہ جائیں گی، ہم گھٹ کے رہ جائیں گے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو گیٹ باٹلڈ اپ انسائڈ. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، آپ کی جان بھی لے سکتی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہے جو باہر ہی نہیں آ سکا. دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ سب رہا ہے، سن سب رہا ہے، کلرز کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ ایک بچے کو دیکھ کر مسکرائیں، بچہ the child will smile back at you. تو کتنی this is the simplest form of expression کہ بچے کو کچھ نہیں پتا کیا کیا، آپ مسکرائے، بچہ مسکرایا. تو یہ اظہار جو ہے وہ ہم بچوں کو گھٹ دیتے ہیں ان کا گلا، کہ نہیں یہ نہیں بولو، یوں نہیں بولو. میرے خیال میں کہیں میں نے پڑھا تھا، I might be wrong، لیکن قریب ترین ہوگا کہ ایک نارمل بچہ کئی 100 سوال کرتا ہے ایک دن میں، اور ہم اسے کہتے ہیں چپ کرو، ابھی نہیں ابھی نہیں. No, this is the most important thing that your child is answering it is the most important thing that your child is questioning something. تو آپ کی کوشش یہی کریں کہ اس وقت وہ کسی کام کو چھوڑ کے اس کے پہلے سوال کا جواب دے دیں. اگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تو بچے بہت نازک مزاج کے ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور سوال کرنا چھوڑ دیا تو وہ سیکھیں گے کیسے؟ انہیں تو کچھ نہیں پتا. تو دیٹ از ہاؤ یو گروم یور چلڈرن، از ٹو فرسٹ سی کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اینڈ دین یو آنسر دا کوسچنز ریپیٹڈلی، کہ وہ اتنے کمفرٹیبل ہوں. دیکھیں، میں نے ایک بار پیرنٹنگ پہ ایک ورکشاپ لیا تھا، اس میں میں نے اگزامپل دی تھی کہ پیرنٹنگ کے جو ہیں وہ کچھ 3 لیولز ہیں. ایک وہ کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوں، ڈسپلن اور ہر وقت آرمی جیسا ماحول. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا. اور بیچ کا لیول چھوڑ رہا ہوں، سیکنڈ لیول یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے بہت لینینٹ ہو جائیں کہ بچہ ہی بھول جائے کہ آپ اس کے پیرنٹ ہیں، اور وہ آپ کو مار بھی دے، آپ کو اپنے دوست کی طرح سمجھے، کیونکہ بچے کو تو ابھی کچھ نہیں پتا ہے. تو اگین بات بیلنس کی آ گئی نا، کہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ یہ کہ آپ تھوڑی سی اسٹرکٹنس بھی رکھیں اور تھوڑی سی فرینڈلی بھی ہوں اپنے بچے کے ساتھ. تو the child will feel so comfortable talking to you. تو then only you will be able to communicate with your child. ہمیں نہیں پتا بچے نے کب کیا چیز دیکھی، ہمارے بچے ہمیں کس وقت دیکھتے ہیں اور ایگزیکٹلی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے کب دیکھا اور کب یہ چیز سیکھ گیا کہ ایسے کرتے ہیں. تو this is so dangerous and this is so amazing at the same time کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، اس نے خود ہی آپ کو کہیں دیکھ لیا اور خود ہی سیکھ بھی گیا. تو یو بیٹر بی کیئرفل کہ آپ اس کو کیا چیزیں سکھا رہے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. تو ایک چیز یہ ہو گئی. اب ایکسپریشن کیا ہے؟ میں اپنی مثال دوں کہ آئی واز اباؤٹ 15، آئی تھنک نو اولڈر، 19، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس وقت، مجھے بچپن سے بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور آئی واز مور کمفرٹیبل وتھ اولڈر پیپل ٹو لرن فرام دیم، ٹو ٹاک وتھ دیم آن انٹلیکچوئل تھنگس واٹ ایور آئی نیو. تو میں نے اس وقت تک کافی کچھ پڑھ لیا تھا، کہ قرآن کو بھی پڑھا، بائبل کو بھی پڑھا، اور لٹریچر کی بھی بہت ساری کتابیں پڑھ لی، انگلش، اردو، لٹل بٹ آف پرشین. تو میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ سب جو ہے وہ ایک ان پٹ ہے، اب اس کا آؤٹ پٹ بھی کچھ ہونا چاہیے، اور میرا موڈ آف ایکسپریشن کیا ہوگا. تو سب سے پہلے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آئی ایم ناٹ اے میوزیشین، کہ میں کوئی میوزک پیس کمپوز کروں جو میں نے سیکھا ہے، یا میں ایک آرٹسٹ پینٹر نہیں ہوں کہ میں ایک پینٹنگ بناؤں. تو مجھے یہ چیز پہلے سے پتہ تھی کہ میں ایک آئی ایم اے پرسن آف ورڈز.
وہ بڑا خوبصورت سانگ ہے نا, اٹس اونلی ورڈز اینڈ ورڈز آر آل آئی ہیو. تو شاید وہ میں ہوں کہ ورڈز آر آل آئی ہیو. تو میں نے کچھ سانگز لکھے, مجھے نہیں اچھا لگا, پتہ نہیں کیا ہے. مجھے جو چیز سمجھ میں آئی, میں نے کہا آئی نیڈ ٹو رائٹ سم تھنگ ڈیپر. تو میں نے پوئٹری لکھنی شروع کی, انگلش میں ہی لکھی زیادہ تر, اور میں اپنی ایک انشاءاللہ بک پبلش کروں گا آن مائی پوئمز ریٹن بٹوین 1995 اینڈ 2019. تو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ میں لکھتا کیسے ہوں. میں پوئمز اس طرح لکھتا تھا کہ میرے ساتھ ہم ہر لائف کے ایک فیزز سے گزرتے ہیں. تو جب میری اسکول ختم ہوئی, میرے فرینڈز کوئی ابراڈ چلے گئے, کوئی کسی کالج میں چلے گئے, تو آئی مس دیم ویری مچ. آئی روٹ اے پوئم اباؤٹ فرینڈشپ. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے خلیل جبران کا وہ جملہ اس وقت سمجھ میں آیا جب اس نے کہا کہ یہ جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں, اس کو سب سے پہلے سننے والا میں خود ہوں. کیونکہ میں جو لکھ رہا ہوں, مجھے کیا پتا میں کیا لکھنے والا ہوں. میں تو لکھ کے خود اپنی پوئمز کو پڑھا کرتا ہوں کہ اچھا پڑھوں تو صحیح کیا لکھا ہے. اور کبھی کبھار اپنی ہی پوئم پڑھی ہوئی اس کو پڑھ کے مجھے 2-3 دفعہ پڑھنے سے نئے نئے میننگ سمجھ میں آتے ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یا غالب کے اشعار کو کئی بار پڑھیں تو ہر بار آپ کو نئے معنی سمجھ میں آئیں گے. ان کو تو چھوڑیں, مجھے اپنی خود کی پوئٹری کو پڑھ کر جو ہے وہ نئی چیزیں نظر آتی ہے کہ اچھا یہ میں اس طرح سوچ رہا تھا, اب مجھے سمجھ میں آ گیا. تو ایکسپریشن ہیلپس یو فگر تھنگز آؤٹ کہ ایکچولی میں کر کیا رہا تھا. اور دیکھیں پیپر پہ لکھ لینے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس چیز کو تم نے کیسے سمجھا. میں نے کہا لکھ کے. میں نے کہا آپ بھی کر کے دیکھ لیں, میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو. تو یہی کام جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, پینٹرز ہوتے ہیں, کیوں لوگ آرٹ گیلریز میں جاتے ہیں اور اتنی دیر ایک پینٹنگ کے پاس کھڑے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں. تو وہ ایکچولی ایک پینٹنگ کے پاس کھڑے ہوئے اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آئی ایم ویری سوری, آئی ویری شارٹ ٹائم, اور ہم تو ان ایک ٹاپکس پر پورے مہینے بات کر سکتے ہیں, لیکن میری سی کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹس میں اس کے ساتھ تھوڑی سی جسٹس کر دوں. تھینک یو سو مچ. آئی ول سی یو سون. خدا حافظ. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں نور سحر میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بردرز, اور اب ہم اس سے گزارش کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ نذر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر, اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے
दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शायान शेख ने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? आपका पाँव की अब चोट कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज आपका उन्वान क्या है, किस पर आप बयान देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अल्लामा साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो दुआ की फजीलत के हवाले से बहुत मुदल्लल और बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो इसी चीज़ को मैं आगे लेकर चलूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्या क्या? दुआ एक इबादत की शक्ल है। और आप ये देखें कि क्योंकि फ़जीलत दुआ के ऊपर बात हो चुकी है, बस मैं ये कहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक लायक दुआ से ज़्यादा कोई शेख मतलब पसंदीदा नहीं है। आप देखें कि दुआ ऐसी चीज़ है कि इसको हर इंसान को ज़रूरत होती है और ये बंदगी का तकाजा है कि बंदा अपने रब से मांगे। अच्छा, मांगने के अंदर अब दुआ के लिए ये है कि हक़्क़ुल यकीन की दौलत होनी चाहिए कि हमें यकीन हो कि मेरा रब मुझे, मैं जब मैं मांगूंगा तो मेरा रब मुझे अता फरमाएगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी बड़ी ज़बरदस्त तरतीब बयान फरमाते हैं कि दुआ किस तरह मांगी जाए। आप फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगे तो इस तरह मांगे, पहले रब्बुल इज़्ज़त की शान शान हम्द व सना बयान करे, उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दूध पाक पढ़े और फिर जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांगे, क्योंकि इस तरतीब से वो जल्द को अपनी मुराद जल्द पालेगा। और जब आज हमारी सोसाइटी का आलम यही है कि हम रब ताला से मांगते तो हैं मगर उस मशगूलियत के साथ नहीं मांगते कि जो मशगूलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते वक्त होनी चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा कंसीडर कुछ और चीज़ होती है और हम रब ताला से लफाजी तौर पर दुआएं मांग रहे होते हैं और फिर यकीन की दौलत से आज हम महरूम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन होना चाहिए कि वो मुझे मांगेगा। अच्छा, आप देखें ना कि बज़ाहिर हम घरेलू पेचीदगियों में ऐसा फंसे हुए होते हैं और दूसरे मसाइल में इतना घिरे हुए होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये मसला हल ही नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा कि देखें, अभी मिसाल के तौर पर एप्पल एक लें, आप एक सेब रखें और चूड़ी जा रही हो, उसके आगे सेब रख दें, आप देखेंगे कि वो चूड़ी जब आपके सामने जब सेब के देखेगी तो वो बोलेगी उसके लिए तो एक माउंटेन बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, बोलेगी मैं कैसे करूं। लेकिन आप क्या चाहेंगे, आप एक मिनट से मैं सेब उठाएं और जेब में रख लें, तो आप देखेंगे वो सेब आपके लिए सेब था, चूड़ी के लिए पहाड़ था। इसी अगर हम इस यकीन से मांगेंगे, ये जो मेरी मुश्किल है, घरेलू पेचीदगी है, ये जो मसाइल है, ये रब ताला के लिए तो बिल्कुल जर्रा बराबर है, वो चाहे तो फौरन हटा दे। तो इस यकीन के साथ दुआ मांगेंगे तो जरूर दुआ कबूल होगी। और मैं एक मिसाल यहाँ ये भी देना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब दुआएं गिड़गिड़ा कर मांगे, रो रो कर मांगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला की बारगाह में खूब रो रो कर दुआ मांगो, दुआ रोकर मांगो, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। हज़रत दाता अली उजवैरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, उनके मुरीद ने, कि हुज़ूर अगर फिर भी रोने की कोशिश करें, रोना ना आए तो तब क्या करें? कहा कि फिर अपने मुकद्दर पे रो, कि तुम्हें रब्बुल इज़्ज़त के मांगते वक्त भी रोना ना आता। और इधर मैं अपनी बात को बिल्कुल समेटूंगा और एक बात यहाँ ये करना चाहूँगा, हम सब की नाज़रीन के लिए पैगाम है। आज हमारे साथ महंगाई का बाजार घर में इतने सारे घरेलू मसाइल में घिरे हुए हैं, तो आज हमें चाहिए कि हम दुआओं को थाम लें। और इस पर हक़्क़ुल यकीन के साथ साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम रब ताला की बारगाह में दुआ मांगेंगे ना, तो हम खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि हमारे तमाम मसाइल हल होते जा रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अहादीस मुबारक में हमें तालीम दी गई, उसे अपनाएं और दुआ को अपने लिए आला बनाएं। माशाल्लाह, बहुत ही मुफस्सिल गुफ्तगू की शायान ने। और नाज़रीन, इसके साथ ही अज़ान फ़ज्र का जो है वो वक्त हुआ जाता है, तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर और फिर वापस आते हैं। सूरह सहर और मुफ्ती साहब, जैसे दुआ कबूल होती है, अगर किसी का दिल दुखाए और वो बद्दुआ दे तो उसके साथ क्या मामला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि जैसे दुआ कबूल होती है और अगर किसी को जो है वह सताया गया है तो आया कि वो बद्दुआ देता है तो वो कबूल होती है या नहीं होती।
تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے. ایک ان میں سے ہے مظلوم ہے، اور ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہے، باپ کی دعا، جی اور اسی طریقے سے ایک اپنے بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ دعائیں ایسی ہیں جس کے جو ہے وہ قبولیت میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے وہ قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. صحیح. اور ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھنا. صحیح. مثال کے طور پر اب آپ اس کو اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ ظلم کے مختلف طبقات بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے، اگر اس کی نوکری کے جو ہے وہ ایک مخصوص وقت دیا گیا ہے، اگر وہ اس وقت کی پابندی نہیں کرتا، یا دیر سے آتا ہے یا جلدی چلے جاتا ہے، تو وہ بھی ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی ناپ تول کرنے والا ہے، وہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ظلم کے زمرے کے اندر آتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ظلم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، یا کسی کو جو ہے وہ ہنڈروں سے جو ہے وہ مارنا، صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ ظلم سمجھا جاتا ہے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جو ہے چھوٹے سے چھوٹا جو ظلم ہے، یہ تمام کے تمام اپر لیول تک جو ہے یہ تمام کے ظلم جو ہے وہ گنوائے ہیں. صحیح. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پابندی کرنا، جو ہم نوکری پر جاتے ہیں یا کاروبار کے اگر ہم نے کہیں وقت دیا ہے، اور اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی ہے، اور اسی طریقے سے آج کا پہلے تو کہنا میں کھوٹے سکے ہوتے تھے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں تو جی اس کو اس طریقے سے دیا کہ جی پتہ نہ چلے، حالانکہ وہ خراب ہیں. صحیح. تو یہ بھی جو ہے وہ ظلم کے طبقے میں، کسی کو سودا دیا اور اس کو جو ہے وہ یہ بتایا نہیں، اس کی اچھائیاں تو بتائیں، اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں وہ نہیں بتائے، تو یہ بھی ظلم کے جو ہے وہ زمرے کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ ٹریفک کا جو ہے یہ بالکل یہ وہ جو ہے وہ لال جو ہے وہ بتی جل گئی ہے، لیکن آپ نے کیا کرا، قوانین کو آپ توڑتے ہوئے نکل گئے. آج کل لوگ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. حالانکہ جی مفتی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کہ جو ظالم ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جی اچھا جی، کنٹرول مجھے بتائے گا کہ اب ہم وقفے پہ جا رہے ہیں فجر کی اذان کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام میں بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، لیکن بریک سے جانے سے پہلے ہیں ہم جو چلتے ہیں نعت خواں کے پاس، اور ان سے جو ہے بولتے ہیں کہ وہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اور جب ہم آئیں گے فوراً تو اذان فجر کا جو ہے وہ ٹائم ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر